السلام علیکم۔ بہت دنوں بعد آج میں اس چینل پر ویڈیوز ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں نے ایک اور چینل بنایا ہوا ہے تو میں وہاں پر زیادہ اپڈیٹ رہتی ہوں، اس لیے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی ہوں اس چینل پر زیادہ۔ تو بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں ویڈیوز سے بہت موٹیویشن ملتا ہے، اور اللہ کی ہی شاید مرضی نہیں تھی، اس لیے اتنے وقت سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج سے انشاءاللہ میں ریگولر اس چینل پر اپڈیٹ رہوں گی اور ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آتے ہیں، میں ان کا بھی ریپلائی نہیں کر پاتی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر دیا کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کامنٹ میں ہی جواب دے دوں گی، کیونکہ میری انسٹاگرام آئی ڈی جو ہے وہ بند ہے کچھ وقت کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اتنے وقت سے ہم مانگ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ لوگ دعا مانگ لیتے ہیں تو آپ لوگ اب بے فکر ہو کر زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہانی تو پہلے سے ہی لکھی ہوتی ہے، تو ہمیں بے فکر رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ سب جانتا ہے تمہاری زندگی میں تم جہاں بھی ہو بے وجہ نہیں ہو۔ انسان کو اپنی منزل پانے سے پہلے ہر طرح کے موڑ سے گزرنا پڑتا ہے، زندگی آسان نہیں ہے، اور یہی تو ہو سکتا ہے اصلی مزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا میں لگا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی ہمت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے انہی لوگوں کا یقین اپنے اوپر مضبوط کرتا ہے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے سے گزار کر اپنے قریب کر رہا ہے، اور تمہارے لیے کچھ بہترین تیار کر رہا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، سارے راستے بند ہیں، تو اب دعا مانگنا بیکار ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دعائیں مانگتے رہو۔ دعا مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں راستے بنا رہا ہوتا ہے، کسی سے ہمارے کام کروا رہا ہوتا ہے، یا ہماری طرف لوگ بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دعا کرنے سے فوراً تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دل نرم کر رہا ہوتا ہے، یا تم جو بھی کام کے لیے کسی کے پاس جانے والے ہو، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم اس کی مدد کرنا ہے تمہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں جو تمہیں امپاسبل لگتی ہیں، یہ تمہارے لیے امپاسبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سب کچھ پاسبل ہے۔ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا تو اس کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تم بیچ سفر میں ہو، اسے راضی کرتے رہو اور اس کے حکموں کو مانو، کیونکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بس اپنی دعائیں مانگتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم نہیں مانتے، ہم حرام کام بھی کرتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جنہیں ہم برائی نہیں سمجھتے لیکن ہم انہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں کہ تم میری مانو، میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے لیے ہر چیز بہترین کر دوں گا، تمہیں وہی چیز ملے گی، ہر چیز مقرر وقت پہ ملے گی، لیکن تم ویسے بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ویسا بن جانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو میسیجز بھی کرتے ہیں، وہ مطلب اتنے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، انہیں کتنا بھی سمجھا دو وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھو، آپ توبہ کرو، اور بولتے ہیں ہم تو سب پڑھ رہے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو 10 سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اتنا یقین اللہ پر ہوتا ہے اور اتنا ان کے اندر توکل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی ناشکری نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا، ہمیں یقین ہے۔ بہت سے ایسے لوگ میں نے اپنی پرسنل لائف میں دیکھے ہیں جنہوں نے 12 سال دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ نے ان کے دل میں ایسا یقین ڈالا اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا۔ انہوں نے 12 سال دعائیں قبول نہ ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، اور اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آئیں ان کی لائف میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کاموں کو اتنی آسانی سے ایک ہی جھٹکے میں پورا کر دیا، جس کو وہ 12 سال سے مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا 2-4 دن میں ہی قبول ہو گئی۔ تو ہم ناشکری نہیں کرنا، ہمیں
ہمیں شکر گزار اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے۔ جو بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں وہ اتنے ناشکری دکھا رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ انسان کے لیے دکھاؤ کہ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کیا، ہمارے بھائی بہنوں نے یہ نہیں کیا تو چلتا ہے، لیکن آپ اللہ کے لیے کیسے ناشکری دکھا سکتے ہیں یار؟ اللہ آپ کو کھانے کو دے رہا ہے، اللہ آپ کو اتنی اچھی زندگی دے رہا ہے، آپ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں صرف کس لیے؟ صرف ایک دعا کے پیچھے۔ تو ایک دعا کے پیچھے آپ اللہ سے اتنے زیادہ بیزار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دعاؤں کیوں قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی مانیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کاموں کو چھوڑیں، وہ جتنی بھی بری چیزیں ہیں ایک دم نہیں چھوٹ سکتی ہیں۔ ہر انسان جو ہے بری چیزیں دھیرے دھیرے چھوڑتا ہے، تو اس کو دھیرے دھیرے چھوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں پورے کے پورے، اور شکر گزار بندے سب سے زیادہ بنیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم دن رات مصلی پر بیٹھے رہو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم دن رات عبادت کرتے رہو، اللہ تو کہتا ہے میں نے جیسی زندگی تمہیں بتا دی تم ویسے جیو۔ جیسے ہمارے صحابہ جی کے چلے گئے، ہمارے نبیوں نے زندگی بتا دی کہ ہمارے نبی کے دن رات عبادت کرتے تھے، کیا ہمارے صحابہ جو تھے وہ دن رات عبادت کرتے رہتے تھے؟ نہیں، ان کی جو زندگی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر تھی کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہو تو اس میں آپ حلال کماؤ، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی مت کرو، جیسی آپ زندگی جی رہے ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کیسے رہو، آپ کسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر رہے ہو تو آپ کیسے رہو، یہ سب ہمارے اللہ نے دین بتایا ہے۔ اللہ نے صرف دین کا مطلب یہ نہیں بتایا کہ آپ دن رات تسبیح لے کر بیٹھے رہو۔ تو ہمیں اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ خود بخود آسان ہو جائے گی، اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک یہی ہوتی ہے، ناشکری، اور ہر وقت ڈی موٹیویٹ رہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو ویسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور جتنی ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں نا یہ تو بہت کم ہیں۔ ہم جب صحابیوں کی زندگی پڑھیں گے، صحابیات کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوریجنل جو ریئل آزمائش ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ہم ان کی جب زندگی پڑھیں گے نا تو ہماری جو خود کی زندگی ہے نا ہمیں لگے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی آزمائش نہیں ہے۔ صحابیات کو کیسے پریشان کیا جاتا تھا، صحابیوں کو کیسے پریشان کیا جاتا تھا ایمان کے لیے، اور وہ تو کہتے تھے، ایک حدیث سنی ہے میں نے، مفہوم ہے کہ اللہ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، یہ ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے۔ یہ ہمارے صحابیوں کا ایمان تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں